واجب الاحترام معزز سامعین کرام، عنوان گفتگو ہجرت نبوی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت، سیرت نبوی اور رفاقت صدیقی کا ایک اہم باب ہے، جس میں امت مسلمہ کے لیے بے شمار اسباق اور رہنمائی موجود ہے۔ اس کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کئی فضیلتوں کا اظہار ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بیعت عقبہ کے مکمل ہونے کے بعد حکم ملا کہ آپ صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم فرما دیں۔ آپ کے حکم فرمانے کے بعد صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کا سلسلہ شروع کر دیا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما رہ گئے، یا پھر وہ بے کس مسلمان تھے جو پنجہ کفار میں پھنسے ہوئے تھے، باقی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے۔ کفار نے، سرداران قریش نے جب اس سلسلہ کو دیکھا تو مشورہ کرنے پر مجبور ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں دار الندوہ ان کا میٹنگ ہال تھا، جسے قصی بن کلاب نے خاص طور پہ مشوروں کے لیے ہی تعمیر کیا تھا۔ اس میں سرداران قریش جمع ہوئے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اور آئندہ کے لائحہ عمل کو طے کرنے کے لیے۔ روایات میں آتا ہے اس میٹنگ میں شیطان بھی ایک بوڑھے شخص کی شکل میں نمودار ہوا۔ جب اس سے پوچھا گیا آپ کون ہیں، اس نے کہا میں نجد کا ایک شیخ ہوں، تمہاری مشاورت کو سننا چاہتا ہوں، اگر ضرورت پڑی تو اچھے مشورے سے تمہیں باخبر کروں گا۔ وہ بھی شریک تھا۔ مشورہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں، چلے آپ نے بھی جانا ہے تو آنے والے وقت میں ہمارے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے، کیا کیا جائے؟ ایک آدمی نے کہا آپ کو قید کر لیا جائے۔ شیطان نے کہا یہ تجویز بالکل اچھی نہیں ہے، جو یہاں سے آپ کے صحابہ ہجرت کر کے چلے گئے، جب وہ سنیں گے تو چھڑا کے لے جائیں گے۔ دوسرے نے کہا پھر جلا وطن کر دو۔ کہا یہ بھی تجویز اچھی نہیں، آپ کے کلام کی شیرینی اور مٹھاس تم سب جانتے ہو، یہ جہاں بھی رہے گا لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لے گا اور ایک جتھے کو لے کر کسی بھی وقت تم پر حملہ کر سکتا ہے، یہ بھی تجویز درست نہیں ہے۔ تیسری تجویز یہ آئی، ابو جہل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ عرب کے جتنے قبائل ہیں ہر قبیلے کے ایک نوجوان کو منتخب کیا جائے اور تمام قبائل کے ایک ایک نوجوان سے مل کر ایک جماعت تیار کی جائے اور وہ حضور کو علیہ باللہ قتل کرتے ہیں۔ اس طرح آپ کا قتل تمام قبائل میں تقسیم ہو جائے گا، آپ کا خون تمام قبائل میں بکھر جائے گا۔ بنو عبد مناف عرب کے تمام قبائل سے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یقیناً معاملہ دیت اور خون بہا پر آ جائے گا اور وہ ہمارے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ شیطان نے کہا رائے یہ ہے جسے رائے کہا جاتا ہے، اس کو پورا کرنے میں، اس کی تکمیل میں، نفاذ میں دیر نہ کرو۔ شاباش دی۔
چنانچہ طے ہوا کہ آج کی شب ہی اس منصوبہ کو تکمیل تک پہنچایا جائے گا، اور طے ہوا کہ رات کو حضور کے خانہ اقدس کا محاصرہ کر لیا جائے، اور جب آپ صبح کو نکلنے لگے تو آپ کو العیاذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ ادھر یہ مشاورت ختم ہوئی، اللہ نے جبرائیل کو حضور کی خدمت میں بھیج دیا، اور جبرائیل نے ساری حقیقت حضور کے سامنے رکھ دی۔ سورۃ الانفال میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس وقت کو یاد کیجئے جس وقت آپ کے بارے میں یمکر بک الذین کفروا، کافر لوگ مکر کر رہے تھے، تدبیر کر رہے تھے، اور تدبیر کیا تھی؟ لیثبتوک، یا تو آپ کو قید کر لیں، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک، یا آپ کو نکال دیں، جلا وطن کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ، وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ اپنی تدبیر کر رہے ہیں، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سے بہتر تدبیر کسی کی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اطلاع دے دی، حضور اپنے گھر میں تھے، رات کو آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کر جائیں، باہر سے محاصرہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت علی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل پیغام ہجرت لائے تو آپ نے جبرائیل سے پوچھا اس سفر میں میرے ساتھ کون جائے گا؟ جبرائیل سے پوچھا اس سفر میں میرے ساتھ کون جائے گا؟ تو جبرائیل نے عرض کیا ابو بکر آپ کے ساتھی ہوں گے۔ اور تفسیر حسن عسکری میں روایت آتی ہے جبرائیل آپ کے پاس اللہ کا یہ پیغام لائے ان اللہ امرک ان تستصحب ابا بکر، اللہ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ ابو بکر کو ہجرت کے سفر میں ساتھ لے کے جائیے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کے سفر سے کئی عظمتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک عظمت یہ ظاہر ہوئی کہ ہجرت کے سفر میں ان کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، جبرائیل کو پیغام دے کے بھیجا، اور پھر اللہ کے انتخاب اور اعتماد کے ساتھ اللہ کے نبی نے بھی اعتماد کیا ہے، جو اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں۔ ایسے مشکل سفر میں اور خطر سفر میں اپنے دوست کو ہی ساتھ لے جایا جا سکتا ہے، مخلص وفادار اور جانثار کو ہی ساتھی بنایا جاتا ہے۔ جس پہ ذرہ برابر بھی شک ہو اس سے تو ایسی بات سیدھے راز میں رکھی جاتی ہے، چھپائی جاتی ہے، نہ یہ کہ سارا معاملہ اس کے سامنے کھول کے رکھ دیا جاتا ہے اور اسی کو رفیق سفر بنا لیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اعتماد فرمایا، اللہ نے انتخاب کیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس کی خبر تھی کہ میں حضور کے بستر پہ ہوں اور ابو بکر حضور کے ساتھ سفر پہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس سے کوئی انکار نہیں فرمایا اور اس پر کسی قسم کے شک کا اظہار نہیں کیا۔ یہاں سے پتہ چلا حضرت ابو بکر صدیق، اللہ، رسول اللہ اور حضرت علی سب کے معتمد اور سب کے اعتماد پر پورا اترنے والی شخصیت تھی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ہجرت پہ چلے جائیں، ساتھ ابو بکر کو لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلنے لگے، محاصرہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعا تلقین کی قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ آیات پڑھیں اور نکل جائیں۔ حضور نکلنے لگے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ یہ میری سبز چادر ہے، آپ اوڑھ لیں اور میرے بستر پہ سو جائیں۔ خواجہ محمد اسلام نے محبوب کے حسن و جمال کا منظر میں لکھا، مولانا کاندھلوی نے سیرت المصطفیٰ میں لکھا کہ حضور نے حضرت علی کو اپنی سبز چادر دے کر اوڑھ کر سونے کا کہا کہ میرے بستر پہ سو جاؤ۔ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ ہر کسی کو
اس کا مقدر اور نصیب دیتے ہیں۔ نبی سے کچھ بھی مل جائے تو یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے حضرت علی کو سبز چادر دلوائی اور حضرت ابو بکر کو سبز گنبد دے دی۔ حضرت علی سبز چادر میں سوئے، حضرت ابو بکر سبز گنبد میں سوئے۔ حضرت علی سوئے تھے سبز چادر میں اور جناب ابو بکر سو رہے ہیں آج بھی سبز گنبد میں۔ تو حضرت علی کو چادر دی، اوڑھ کر سو جاؤ، یہ امانتیں جو میرے پاس سرداران قریش کی ہیں تمہیں دے رہا ہوں، یہ واپس کر کے ہمارے پیچھے چلے آنا۔ ساری کی ساری ترتیب حضور نے حضرت علی کو بتا دی۔ حضور نکلنے لگے، باہر ابو جہل ایک بات کر کے ہنس رہا تھا، اپنی طرف سے وہ قتل کرنے آئے تھے، اس لیے خوب دانت نکال رہے تھے کہ دیکھو جی یہ محمد کہتے ہیں اگر تم میری اتباع کرو گے تو عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، مرنے کے بعد بہشت پاؤ گے، اور اگر میری اتباع نہیں کرو گے، مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر میرے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہوگے اور آخرت میں جہنم میں جاؤ گے۔ یہ کہہ کے ہنسا۔ ادھر سے حضور نکلے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا میں آج بھی یہی کہتا ہوں، تو بھی ان میں سے ایک ہوگا جسے میرے ساتھی قتل کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، ابو جہل بدر کے میدان میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے، آپ نے ایک مٹھی مٹی کی بھری یاسین کی ابتدائی آیات پڑھ کر پھونکا، اللہ نے ہوا کا جھونکا بھیجا، وہ سب کی آنکھوں میں پہنچا دی، وہ آنکھیں ملتے رہے۔ حضور وہاں سے نکل کے حضرت ابو بکر کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب ان کی آنکھوں سے مٹی ہٹی، حضور وہاں سے تشریف لے جا چکے تھے، روانہ ہو چکے تھے۔ ایک آدمی آیا، یہ سارے سردار کھڑے تھے، پوچھا سردار جی خیر ہے، آج یہاں آپ کھڑے ہو، وہ بھی رات کے اندھیرے میں؟ کہنے لگے ہم الیاذ باللہ محمد کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، جیسے ہی وہ نکلے گا ہم قتل کر دیں گے۔ وہ کہنے لگا خدا تمہیں برباد کرے، وہ تو تمہاری آنکھوں میں مٹی ڈال کے جا بھی چکے ہیں۔ کہا اچھا، گھر کے اندر جا کے دیکھا تو بستر پہ علی سوئے ہوئے تھے۔ تو جاہلوں نے ساری رات علی کو نبی سمجھا، اور یہ جہالت آج تک چل رہی ہے۔ کوئی علی کو نبی سمجھتا ہے، کوئی نبی سے اوپر سمجھتا ہے، کوئی ربوبیت کے منصب پہ فائز کر دیتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے علی نبی نہیں اور نبی علی نہیں۔ حضور خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اور حضرت علی آپ کے صحابی ہیں، داماد ہیں، شاگرد ہیں، چچا زاد ہیں، آپ کی تربیت پرورش اور کفالت میں رہنے والے ہیں۔ خیر حضرت علی سے پوچھا کدھر گئے؟ انہوں نے کہا مجھے تو معلوم نہیں۔ ابو جہل کہنے لگا پیچھا کرو۔ کفار بھی یہ بات سمجھتے تھے، اللہ کے نبی اپنے گھر میں نہیں ہوں گے تو مسجد میں ہوں گے، وہاں نہیں ہوں گے تو ابو بکر کے پاس ہوں گے، اس لیے انہوں نے ابو بکر کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ حضور بھی وہیں جا چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، دروازے پہ دستک دی، آواز آئی من دق الباب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ کون ہے؟ حضور نے فرمایا انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ انا رسول اللہ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرا منصب رسالت ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے رسول کہتے ہیں بھیجے ہوئے۔ آپ نے انا رسول اللہ کہہ کے ابو بکر کو حقیقت بتا دی کہ اپنی مرضی سے نہیں آیا، اس کا بھیجا ہوا آیا، تیری طرف اس نے بھیجا ہے، انا رسول اللہ۔ حضرت ابو بکر نے دروازہ کھولا، حضور کو بٹھایا، حضور نے مقصد بتایا، جانے کی تیاری کی۔ آپ کی بیٹی اسماء نے ناشتہ اور کھانا تیار کر کے دیا، 2 اونٹنیاں ابو بکر نے پہلے سے تیار کر رکھی تھی، وہاں سے روانہ ہو گئے۔ یہ وہاں سے نکل گئے، ادھر سے سردار سارے اکٹھے ہو کے حضرت ابو بکر کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ روایات میں آتا ہے ابو جہل نے آپ کی بیٹی حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ کی بڑی بہن حضرت اسماء سے پوچھا کدھر گئے؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ اس نے ایک تماچا منہ پہ مارا، کان کی بالی گر گئی، یہاں تک روایات میں آتا ہے۔ اور
اس کو اگر اپنے انداز میں کہوں تو یوں کہوں گا، ابو جہل کہنے لگا کدھر گئے؟ اسماء نے کہا جہاں جانا تھا۔ اس نے کہا جانا کہاں تھا؟ کہنے لگی جہاں چلے گئے۔ تو یہ ایسا گھمایا، اس کو غصہ آیا، منہ پہ توا چڑھا، لیکن خون صدیقی نے کہا ٹکڑے ہو سکتی ہو لیکن نبی کا راز فاش نہیں کر سکتی۔ مایوس ہوا، ایک بچی کے سامنے مایوس ہوا، شرمندہ ہوا، اور وہاں سے ناکام ہو کے پلٹا۔ اب مزید مشاورت چل رہی ہے کہ آپ کو کیسے تلاش کیا جائے۔ ادھر نبی و صدیق روانہ ہو چکے غار ثور کی طرف، جو مکہ سے چند میل کے فاصلہ پر ہے۔ اونٹنیوں پہ سوار تھے، اونٹنیاں چلتی رہی۔ راستے میں ایک مقام وہ بھی آیا کہ اونٹنیاں سوار کو لے کر پہاڑ کی بلندی پہ چڑھنے سے عاجز آ گئی، تو اونٹنیوں سے نیچے اتر آئے، اونٹنیوں کو چھوڑ دیا۔ غلام عامر ساتھ تھا، اس نے سنبھال لی، پیدل چلنے لگے۔ حضرت ابو بکر کی محبت اور عشق نے گوارا نہ کیا کہ حضور پیدل چلے۔ آپ کے سامنے بیٹھ گئے اور عرض کیا حضور آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے کندھوں پہ سوار، کندھوں پہ قرآن ہے اور صاحب قرآن ہے، صاحب قرآن کے سینے میں قرآن، قرآن اور صاحب قرآن دونوں کا حامل اللہ نے ابو بکر کو بنایا۔ جہاں اونٹنیاں نہ چڑھ سکی وہاں حضرت ابو بکر حضور کو لے کے چل گئے، اور یہ اللہ کی طرف سے انتخاب تھا۔ پھر اللہ نے تحمل بھی عطا کر دیا، جیسے اللہ کے دیدار اور رؤیت کے لیے حضور معراج پہ گئے تو اللہ کا دیدار کیسے برداشت کر سکے، اس کے لیے شق صدر کر کے سینے میں نور بھر دیا گیا۔ پھر حضور نے اللہ کو دیکھا، جبکہ موسیٰ نہ دیکھ سکے تھے، خر موسیٰ صعیدا۔ حضور نے تحمل حاصل کیا اور اللہ نے اس کا سبب کیا بنایا؟ شق صدر ہوا، نور بھر دیا گیا، آپ نے اللہ کا دیدار کر لیا۔ یہاں بھی اللہ نے تحمل کیسے پیدا کیا؟ ابو بکر کا خود انتخاب کر کے، ان اللہ امرک ان تستصحب ابا بکر، تحمل پیدا ہوا، اٹھا کے چلے گئے۔ دنیا کہتی ہے ابو بکر خلافت لے گئے، جبکہ حقیقت یہ ہے ابو بکر تو نبوت لے گئے۔ نبی ابو بکر کے کندھوں پہ، نبی کا ہاتھ ابو بکر کے سر پہ، تو جس کے سر پہ نبی کا ہاتھ ہو اسے دنیا چھو بھی نہیں سکتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے منہ پہ پہنچے۔ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ تھوڑی دیر رکیے، میں آپ کے لیے غار کو صاف کر لیتا ہوں۔ پہلے غار میں چلے گئے، غار کو صاف کیا، سوراخ تھے، اپنے لباس اور کپڑے کے ٹکڑے کر کے سارے سوراخ بند کیے۔ ایک سوراخ رہ گیا، اس پہ اپنی ایڑی رکھ کے حضور کو اندر آنے کی دعوت دی۔ حضور اندر تشریف لے گئے تو غار میں پہلے ابو بکر گئے، پھر نبی گئے۔ ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے، آپ کے جانثار تھے، حالات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم آتا ہے، پہلے سیکورٹی گارڈ آتے ہیں، حالات چیک کرتے ہیں، تو حضرت ابو بکر حضور کے محافظ تھے، پہلے چیک کیا۔ جب حضور کے قابل ہو گیا، تسلی ہو گئی، پھر آپ کو اندر بلا لیا۔ یہاں ایک نقطہ اور عرض کرنا چاہوں گا، غار تھا، اس میں پہلے ابو بکر گئے، پھر نبی آئے۔ جب تک ابو بکر نہیں گئے نبی بھی نہیں آئے، تو دل میں بھی جب تک ابو بکر نہیں ہوگا محمد نہیں آئے گا۔ محمد اسی دل میں آئے گا جس میں ابو بکر پہلے سے موجود، سبحان اللہ، کیونکہ براہ راست ہم نبی تک نہیں پہنچ سکتے۔ نبی تک پہنچنے کا واحد راستہ صحابہ ہے، جیسے رب تک پہنچنے کا واحد راستہ محمد مصطفیٰ ہے۔ حضور کو نکال کے رب کی یافت اور وجدان ممکن نہیں، صحابہ کو نکال کے محمد کی یافت اور وجدان ممکن نہیں۔ تشریف لے کے حضور کو بلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، تھکاوٹ تو ابو بکر کو بھی کم نہیں تھی، لیکن اتنی خوشی کہ اتنے قریب اللہ نے نبی کو کر دیا تو تھکاوٹ کہاں محسوس ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی سے درخواست کی حضور آپ آرام فرما لیجیے۔ نبی نے سر رکھا حضرت ابو بکر کی رانوں پہ اور ایسی میٹھی نیند سوئے کہ کیا کہیے، سو گئے۔
یا ایک دو نکات آپ کی توجہ کی نظر کرو۔ حضرت علی حضور کے بستر پہ سوئے، یہ بڑی عظمت کی بات ہے۔ حضرت علی کی یہ وہ عظمت ہے جو حضرت علی کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور اس سے ایک سبق ہمیں ضرور ملتا ہے کہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات حضور کے بستر پہ سوئے تو ان کی عظمت اتنی بڑھ جائے کہ دنیا انہیں سلام کرے، تو پھر اس عائشہ کی عظمت کے کیا کہنے جو ایک رات نہیں 9 سال حضور کے بستر پہ سوئی ہے، قرآن اس کے بستر پہ اترا۔ اور اس سے آگے بڑھ کے دیکھیے، حضرت علی سوئے، ابو بکر جاگے۔ حضرت علی نبی کے بستر پہ سوئے اور ابو بکر کی رانوں پہ نبی سوئے۔ علی نبی کے بستر پہ سوئے اور نبی ابو بکر کے جسم کو بستر بنا کے آپ کی رانوں پہ سوئے۔ اور پھر یہ سونے کا منظر بھی کیا تھا؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ منظر کشی یوں کیا کرتے تھے، لگتا یہ تھا کہ ابو بکر کی جھولی رہ ہے اور اس پہ چہرہ نبوی اللہ کا قرآن ہے۔ یوں ہے نبی کی ابو بکر کی رانے اور جھولی رحل ہے اور نبی کا چہرہ جیسے اس رحل پہ سجا قرآن ہے، اور ابو بکر اوپر بیٹھا وہ قاری قرآن ہے جس نے ایک ایک سطر اس چہرے کی پڑھی۔ سبحان اللہ۔ نبی سو رہے ہیں، حضرت ابو بکر پہرا دے رہے ہیں، تبادلہ ہے، تبادلہ۔ ابو بکر آج دشمن میرے ہیں، پہرا تو دے، کل تیرے ہوں گے، پہرا میں دوں گا۔ تو جاگ کر پہرا دے غار میں، میں روزے میں سلا کر دوں گا۔ تو 3 رات پہرا دے، میں ہمیشہ پہرا دوں گا۔ اللہ کے نبی کے روزے میں حضرت ابو بکر کو اللہ نے سلایا اور ایسا پہرا بٹھا دیا، ایسا پہرا بٹھا دیا کہ اب وہاں کوئی کرے تو کیا کرے۔ دشمن اپنے سر میں خاک ڈال سکتا ہے لیکن کر کچھ نہیں سکتا۔ 3 راتیں وہاں رہے، تلاش کرنے والے بھی تلاش کرتے کراتے غار کی طرف پہنچ گئے۔ اور جب غار کے منہ پہ پہنچے، راستے میں بڑے حالات اور واقعات ذکر کیے جا سکتے ہیں لیکن اختصار پیش نظر ہے۔ اہم نکات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، مگر میں یہ پورے مہینے کے جمعوں کا عنوان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے غار کے منہ پہ پہنچ گئے۔ اب اللہ نے وہاں حفاظت کا کیا انتظام کیا؟ اللہ نے حفاظت کا انتظام کیا، ایک درخت غار کے منہ کے آگے اگا دیا، کبوتری نے وہ اس میں گھونسلہ بنا دیا، انڈے بھی دے دیے، کچھ مکڑی نے جالا تک دیا۔ اس طرح اللہ نے نبی اور صدیق کو دشمن کی نظروں سے چھپا دیا۔ یہ ساری اللہ کی نصرت ہے۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ، اگر تم رسول اللہ کی نصرت نہیں کرو گے تو کیا ہوگا، کیا بگڑ جائے گا؟ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ، اللہ ان کی نصرت کر چکا۔ وہ نصرت کیا ہے؟ ابو بکر جیسا رفیق سفر دے دیا، یہ ہے نصرت خدا بندی۔ مکڑی سے اللہ نے ان کی حفاظت کا کام لے لیا، کبوتری سے حفاظت کا کام لے لیا، یہ ہے نصرت خدا بندی۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ، کب؟ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں نے آپ کو مکہ سے نکالا اور ابو بکر نے نکالے ہوئے نبی کو سنبھالا۔ کفر مکے سے نکال دیتا ہے اور ابو بکر کندھوں پہ بٹھا کے سنبھال لیتا ہے۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ نصرت خدا ہوتی تھی۔ تلاش کرنے والے منہ پہ کھڑے ہیں غار، اور غار کا منظر اور نقشہ کچھ ایسا ہے کہ اگر ان کی نظر اپنے پاؤں پہ پڑ جائے تو غار میں بیٹھے ہوئے نظر آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا، حضور سے عرض کیا، حضور اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، تیرا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے؟
جن کا تیسرا اللہ ہے۔ حضور نے فرمایا فرشتے پہرا دے رہے ہیں، ہمیں اپنے پروں سے چھپائے ہوئے ہیں۔ کھوجی کہنے لگا میری کھوج یہاں تک آتی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا تیرا دماغ ٹھیک نہیں رہا، اندر جاتے تو یہ گھونسلہ نہ ٹوٹتا، یہ انڈے نہ پھوٹتے، یہ مکڑی کا جالا کیسے رہتا۔ تو وہاں سے واپس موڑ آئے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا۔ ثانی اثنین فرمایا حضور دو میں کے دوسرے تھے۔ اب یہ حضرت ابو بکر کی عظمت کا کامل اظہار ہے۔ ثانی اثنین یہاں حضور کو کہا گیا، دو میں کے دوسرے، کیونکہ اذ اخرجہ نکالا آپ کو تھا تو آپ کی ہی حالت بیان کی گئی۔ ثانی اثنین دو میں سے دوسرے، تو پتہ چلا ٹوٹل دو ہی تھے، ایک نبی تھے دوسرے صدیق تھے، تو نبی و صدیق کا عنوان یہی سے چلا۔ ثانی اثنین دو میں سے دوسرے، من وجہ ہر ایک اول ہے، من وجہ ہر ایک ثانی ہے، اور اس وجہ سے حضرت ابو بکر کو بھی ثانی اثنین کہہ دیا جاتا ہے، آپ کا بھی یہ لقب ہے۔ ایک بات یہاں عرض کرتا ہوں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں یہاں ایک نکتہ لکھا، فرمایا یہاں ثانی اثنین کہا گیا، اور یہ ثانی اثنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی دلیل ہے۔ آپ کہیں کہ کیسے؟ اس لیے کہ بادشاہ کا ثانی بادشاہ کا خلیفہ ہوتا ہے، خلیفہ کو ثانی کہا جاتا ہے، تو پتہ چلا حضرت ابو بکر حضور کے خلیفہ ہوں گے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ ہما فی الغار، تو یہاں سے یار غار کا محاورہ چلا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت ابو بکر حضور سے مخلص نہیں تھے، حضور سے وفادار نہیں تھے، آپ کے دشمن تھے۔ مجھے بتائیے اب غار میں دوسرا ابو بکر ہی ہے اور تو کوئی کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ کافر منہ پہ کھڑے تھے، ابو بکر نے دیکھا، حضور سے عرض کیا اوپر کھڑے ہیں، تھوڑا اونچی آواز سے بات کر لیتے تو انہیں پتہ چل جاتا، اگر دشمنی ہوتی تب بھی مقصد پورا کر لیتے۔ اور آپ کے غار میں ہونے کا آپ کے غلام عامر بن فہیرہ کو پتا تھا، بیٹی اسماء کو پتا تھا، بیٹے عبداللہ کو پتا تھا، کسی کو بھی کہہ دیتے خبر کر دو، کفار آ کے پکڑ لیتے۔ لیکن ابو بکر صدیق نبی کے ساتھ اس قدر مخلص تھے کہ انتخاب ان کا رب نے کیا، انتخاب ان کا رب نے کیا۔ کہتے نہیں وہ غار میں چیخ رہے تھے، بھائی اگر غار میں چیخ رہے تھے تو جو غار کے منہ پہ کھڑے تھے ان کو کیوں نہیں سنا اور تمہیں یہاں بیٹھ کے سن گیا۔ بغض صحابہ کا مرض بھی لا علاج ہے، جو اس میں مبتلا ہو جائے بس اللہ ہی اس پہ رحم فرمائے تو فرمائے، مگر لوگ ایسی باتیں کرتا ہے جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے لیے پریشان تھے، تو آپ نے اس وقت تسلی، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ یہاں سے یار غار کا محاورہ چلا، جو جان نثار ہو، اپنی جان چھڑک کر وفاداری کرے، اسے لوگ یار غار کہتے ہیں۔ اور یہ یار غار استعارہ ہے ابو بکر صدیق کی وفاداری کا، ان کی جان نثاری کا، ضرب المثل بن گئے حضرت ابو بکر حضور کے یار غار۔ اب جو جان چھڑکنے والا یار ہو اسے لوگ یار غار کہتے ہیں۔ یہ ابو بکر کی برکت سے محاورہ ہے، اور اللہ نے اسے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اس کا قرآن میں آ جانا ابو بکر کی وفاداری پر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق ہے۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جس وقت حضور اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے۔ یہ صاحب حضرت ابو بکر کی ایک اور عظمت ہے، صاحب و صحابی مترادف ہے۔ ابو بکر صدیق واحد ہستی ہے جنہیں قرآن نے صحابی کہا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جس طرح واحد صحابی حضرت زید ہے،
جن کا قرآن نے نام ذکر کیا ہے، باقی صحابہ کے قرآن میں اوصاف ہیں، نام نہیں۔ فلما قضا زید منہا وطرا، اسی طرح ابو بکر واحد صحابی ہے جنہیں قرآن نے صحابی کہا۔ ان کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے، نص قطعی کا منکر کافر ہوتا ہے، ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کفر ہے، نص قطعی سے ثابت ہے، اسے متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ البتہ وہ افراد و شخصیات جن کی صحابیت خبر واحد سے ثابت ہے، ان کی صحابیت کا انکار کرنے والا مبتدع بدعتی کہلاتا ہے۔ حضرت ابو بکر کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے، ان کا انکار کر کے بندہ مومن نہیں رہ سکتا۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن جریر میں لکھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک شخص کی آیت پڑھ رہا تھا، آیت غار، سورہ توبہ کی یہ آیت پڑھتے پڑھتے جب یہاں پہنچا، اذ یقول لصاحبہ، حضرت ابو بکر کی آنکھیں برس پڑی، پلکیں چھلک پڑی، رونے لگے۔ اس نے پوچھا آپ کس وجہ سے روئے؟ کہنے لگے اس آیت میں جسے صاحب کہا گیا وہ میں، خدا کی قسم اس آیت میں جسے صاحب کہا گیا وہ میں، حضور کے ساتھ غار میں گزرے لمحات کیا، محبت چھلک پڑی، آنکھیں ٹپک پڑی، برس پڑی، کہا خدا کی قسم اس آیت میں جسے صاحب کہا گیا وہ میں۔ اذ یقول لصاحبہ، اللہ کے نبی نے اپنے صاحب کو تسلی کیا کہا؟ لا تحزن، غم نہ کر۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے حزن، ان میں فرق کیا ہے؟ اپنی جان کا ڈر ہو تو اسے خوف کہتے ہیں، اور محبوب کی جان کے ضائع ہونے کا غم اور خطرہ ہو تو اسے حزن کہتے ہیں۔ یہ قرآن کی اصطلاح ہے۔ حضرت موسیٰ نے قبطی کو مار دیا، جب وہاں سے نکلے تو قرآن کہتا ہے فخرج منہا خائفا، اس حال میں نکلے کہ اپنی جان کا خوف تھا۔ اللہ نے کہا اپنا عصا زمین پہ پھینکو، پھینک دیا، واستہابنا، حرکت کرنے لگا، تو حضرت موسیٰ ڈر گئے۔ اللہ نے کہا لا تخف، خوف نہ کر، اپنی جان کا تھا، کہا خوف نہ کر۔ تو اپنی جان کا ہو تو کہتے ہیں خوف، اور غم حبیب کا ہو، فکر حبیب کی ہو، اسے کہتے ہیں حزن۔ حضرت یعقوب کو کس کا غم تھا؟ یوسف کا، تو قرآن نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، حزن کا لفظ بولا۔ تو یہاں اللہ کے نبی نے تسلی کیا کہہ کے دی؟ لا تخف کہتے نہیں، لا تحزن کہتے، اور اللہ نے اسے قرآن میں ذکر کر کے بتا دیا۔ اپنی تو ابو بکر کو پرواہ ہی نہیں تھی، اگر فکر تھا تو فقط محمد مصطفیٰ کا۔ یہی وجہ ہے جب غار کی طرف جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر کبھی دوڑ کے حضور کے آگے آ جاتے، کبھی حضور کے پیچھے چلنے لگتے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر یہ کیا چلنے کا انداز ہے؟ کہا اللہ کے رسول جب مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے دشمن گھات لگا کے نہ بیٹھا، آگے سے حملہ نہ کر دے، میں آگے آ جاتا ہوں، اور جب یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے پیچھے سے کوئی تعاقب نہ کرے میں دوڑ کے پیچھے آ جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا تو پھر تو یہ چاہتا ہے کہ تو شہید ہو جائے اور مجھے کچھ نہ ہو؟ کہنے لگے خدا کی قسم اللہ کے رسول میں یہی چاہتا ہوں، میری یہی تمنا ہے کہ میں آپ پہ فدا ہو جاؤں۔ عشق کی لذت مگر خطروں کی جانکاری ہے، دنیا صدیق کو سمجھی نہیں، جو پاس مہر و محبت ملتا کہیں سے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نبی سے مخلص نہیں تھے، جو پاس مہر و محبت ملتا کہیں سے، خرید لیتا میں اپنے مہرباں کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی لا تحزن، تو غم نہ کر، میری فکر نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت کا اظہار ہے، حضور نے یہ نہیں کہا ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، بلکہ فرمایا معنا، ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ جب لے کے نکلے تھے بنی اسرائیل کو، پیچھا ہوا، انہوں نے کہا انا لمدرکون، پکڑے گئے، آگے دریا کی موج، پیچھے فرعون کی فوج، گھبرائی، تو حضرت موسیٰ نے تسلی دی کلا، پریشان نہ ہو، ہرگز نہیں پکڑے جائیں گے، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے،
اپنے ساتھ معیت کا ذکر کیا، ساتھیوں کو شریک نہیں کیا، معیہ، اور حضور نے کہا معنا، ہمارے ساتھ ہے۔ تو پتہ چلا جو معیت اللہ کے نبی کے ساتھ تھی وہ ابو بکر کے ساتھ بھی تھی، اور پھر جیسی نبی کے ساتھ تھی ویسی ہی ابو بکر کے ساتھ تھی، کیفیت میں فرق نہیں تھا، مگر نہ قرآن کی بلاغت اور فصاحت کو سامنے رکھ کے ہونا یوں چاہیے تھا۔ حضور کہتے ہیں ان اللہ معی و معک، اللہ میرے ساتھ بھی ہے تیرے ساتھ بھی ہے۔ معیت پھر بٹی ہوتی، جب کہا معنا، اب پتہ چلا یہ بٹے ہوئے نہیں ہیں، رلے ملے ہیں۔ معیت دونوں کے ساتھ ہے اور ایک جیسی ہے، فرق نہیں ہے۔ اور پھر یہ معیت عارضی بھی نہیں، دائمی اور ابدی ہے۔ اس کا ثبوت دو باتوں سے ہوتا ہے، ایک تو یہ جملہ اسمیہ ہے، کلام عرب میں استمرار اور دوام پہ دلالت کرتا ہے، اللہ نے ایسی معیت بخشی جو کبھی منقطع نہیں ہوتی۔ نمبر دو، اس معیت کو دونوں کی ذات کے ساتھ جوڑا، کسی صفت کے ساتھ نہیں جوڑا، جیسے ان اللہ مع المؤمنین، ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع المحسنین، کسی صفت کے ساتھ نہیں جوڑا۔ پھر یہ ہوتا کہ جب تک وہ صفت رہتی تب تک معیت رہتی، اگر صفت نہیں تو معیت بھی نہیں، اگرچہ صفت بھی ان دونوں کی ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ دونوں رب کا انتخاب ہے، لیکن اللہ نے پھر بھی دونوں کی ذات کے ساتھ جوڑ کے بتا دیا، دونوں کی ذات یہاں بھی ہے وہاں بھی رہے گی، معیت اللہ کی ان کے ساتھ یہاں بھی رہے گی وہاں بھی رہے گی۔ ان اللہ معنا، اور پھر ایک فرق اور ہے، حضرت موسیٰ نے کہا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، حضور نے کہا ہمارے ساتھ اللہ ہے، ان اللہ معنا۔ ان کے لیے معیت ربانی تھی، نبی و صدیق کے لیے معیت الہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ رب اللہ کا صفاتی نام ہے اور اللہ اسم اعظم ہے، ذاتی نام ہے جو تمام صفات کمال کو جامع ہے، وہ علم لذات الواجب الوجود المستجب لجمیع صفات الکمال۔ تو جو فرق اللہ کے ذاتی اور صفاتی ناموں میں ہے وہی معیت ربانی اور معیت الہی ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، جب نبی نے تسلی دی تو اللہ نے ابو بکر پہ سکون اور اطمینان حاصل کیا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور نبی و صدیق کی ایسے لشکروں سے مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا، وہ فرشتے تھے اپنے پروں میں چھپائے ہوئے تھے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اللہ نے کافروں کی بات کو نیچا کر دیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ ہمیشہ بلند رہا۔ اور حضور کو 3 دنوں کے بعد اللہ نے وہاں سے مدینے کی طرف روانہ کیا اور خیر اور عافیت کے ساتھ نبی و صدیق کا قافلہ مدینہ میں پہنچ گیا۔ تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں حضرت ابو بکر کی بے شمار عظمتوں کا ذکر کیا، خود ہجرت رسول، سیرت نبوی اور رفاقت صدیقی کا اہم باب ہے جس میں امت کے لیے رہنمائی بھی ہے، اسباب بھی ہیں، اور حضرت ابو بکر کی کامل عظمت کا اظہار بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان